मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो देखो, मुशरिकीन मक्का अपने हाथों से बुतों को बना के उनके सामने सजदा करते, तो ये चीज कॉमन थी उस सोसाइटी में, लेकिन हर कॉमन चीज नॉर्मल नहीं होती। अब मुझे एक बात बताओ, आप एबनॉर्मल बनना चाहते हो या नॉर्मल? तो ऐसा मसला ये है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, यहां भी कुछ चीजें सोसाइटी में कॉमन हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है। जो उनके खिलाफ चलता है वो एबनॉर्मल समझा जाता है, हालांकि वो नॉर्मल होता है, लेकिन चूंकि वो कॉमन को फॉलो नहीं कर रहा होता, तो इसलिए लोग उसको एबनॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं। इसको समझाने के लिए एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं, फिर आऊंगा असल टॉपिक की तरफ। एक नजूमी ने या किसी को ख्वाब आया, उसने बादशाह को बताया कि बारिश होने वाली है, जो भी इस बारिश का पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आप लोग भी मेरा साथ देना यार, वो पागल हो जाएगा। अच्छा, उसको इत्तेफाक से सच्चे ख्वाब आया करते थे। बादशाह बड़ा परेशान हो गया, यार बारिश से पानी से कौन उस पानी, वो जमीन में पानी जाएगा, वो नहरों में पानी जाएगा, तो सब नहीं पीना तो है। वजीर को बुला के मशवरा लिया, भाई बारिश होगी, सारे पागल हो जाएंगे, बता करना क्या है। वजीर ने कहा, हम अपने लिए बहुत बड़ा टैंक बना के पहले से पानी स्टोर कर लेते हैं, उसको ढक देते हैं, बारिश होती रहेगी, ये सारे पागल होते रहेंगे, हम दो तो कम से कम बच जाएंगे ना। चलो जी, ऐसा कर लेते हैं। बहुत बड़ा टैंक बना के भर लिया उसको, बारिश हुई, सारी कौम पागल हो गई। अब बादशाह और वजीर अकेले दो अक्लमंद बचे उस पूरी स्टेट में, रियासत में। अब जब बादशाह और वजीर अकेले अक्लमंद, तो पागलपन उस सोसाइटी में क्या हो गया? कॉमन। और जो दो नॉर्मल बचे थे वो उस कॉमन ना होने की वजह से पागल कहलाने लगे, वो एबनॉर्मल कहलाने लगे। तो सारी कौम को सब अपने जैसे अक्लमंद लगते, और बादशाह और वजीर क्या लगने लगे? पागल, कि हम सब तो एक जैसे हैं, उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, ये दो अजीब ही लोग हैं यार। तो उन्होंने क्या किया? बादशाह वजीर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भाई बादशाह वजीर पागल हैं, बादशाह वजीर पागल हैं, इनको मुल्क से निकालो। बादशाह दोबारा परेशान हुआ, वजीर को बुलाया और कहा, यार अब क्या करना है? वजीर ने कहा, सर हमारे पास बादशाह सलामत इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि दो दो घूंट हम भी पी लें, क्योंकि हम भी इन्हीं जैसे हो जाएंगे। तो देखो, वो तो वाकई पागल थे जो उन्होंने घूंट पी लिए हुकूमत बचाने के लिए, वरना अकल का तकाजा ही है भाई, हुकूमत की ऐसी की तैसी, सबसे पहले क्या है? दिमाग है। तो देखो, वो तो एक वाकया है, फर्जी वाकया, जाहिर ऐसा कहां हो सकता है, फर्जी वाकया है समझाने के लिए। लेकिन हम सब की हालत भी तकरीबन ऐसी ही है। बहुत सी चीजें सोसाइटी में कॉमन हो चुकी हैं, लेकिन खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पागलपने की इंतहा है वो। और हम सब वो पागलपने को प्रोमोट भी कर रहे हैं, और उस जैसा पागल बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो क्या है? अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते, देखो कुरान क्या कहता है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नासा अलैहा। मुझे एक बात बताओ, नेचर पे चलना पागलपना है या नेचर से हटना पागलपना है? दुनिया में इससे बड़ा कोई पागलपना हो सकता है कि आपकी जो नेचर है आप उसको फॉलो करना छोड़ दो? इससे बड़ा कोई पागलपना हो सकता है? फितरत को फॉलो करना छोड़ दो। आज मुझसे किसी ने पूछा, देसी अंडा खाना चाहिए या फार्मी अंडा? मैंने कहा, ये तो डॉक्टर से पूछो भाई। कहते हैं डॉक्टरों की राय में बड़ा इख्तलाफ है कि देसी अंडा खाएं या फार्मी अंडा खाएं। मैंने कहा, जब डॉक्टरों की राय में इख्तलाफ हो तो नेचर से फैसला करवाओ। किससे? नेचर क्या कहती है? देसी खाओ भाई। सदियों से क्या खाते आ रहे हैं? बोलने पर गवर्नमेंट ने अगर पाबंदी लगाई हुई है, टैक्स लगता है, तो फिर अलग बात है। तो मेरे साथ रहना, मैं बयान कहां करता हूं, मैं तो गपशप लगाता हूं। बयान तो उलमा का काम है, बड़े उलमा का, मैं तो गपशप लगाता हूं। तो गपशप ही की नीयत से आप आया करें, ज्यादा हमसे उम्मीदें ना लगाएं कि मुफ्ती साहब ये पता नहीं क्या वो बना देंगे। हम तो भाई गप्पे मारते हैं भाई, समझ में आ जाए तो अमल कर लें, नहीं आए तो बोले नहीं भाई ये बंदा नहीं चलेगा यहाँ पे। ऐसे भी बहुत सी मस्जिदें हैं जहां मुझे पाबंदी लगा दी, नहीं आएगा भाई यहाँ पे, चलो यहाँ से भागो। हमने कहा ठीक है यार, जाओ।
تو مجھے ایک بات بتاؤ, نیچر پہ چلنا پاگل پنا ہے یا نیچر سے ہٹنا؟ اب اختلاف ہوتا ہے ڈاکٹروں کا, کوئی کہتے ہیں یہ والی چکن کھاؤ, کوئی دیسی چکن کھاؤ, کوئی اختلاف ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو بھائی اختلاف کے وقت ہم نیچر کو کہتے ہیں یار ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کل بدل گئی تو ہمارا کیا ہو گیا. جیسے ڈاکٹر بچپن سے ہم سنتے آتے تھے انڈے کی زردی مت کھانا, انڈے کی زردی مت کھانا, میں پھر بھی کھاتا تھا. شکر ہے میں ڈاکٹروں کی باتوں میں نہیں, کیونکہ اس کو اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے. میں کہتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قدرت نے ہمیں اتنی بہترین چیز دی ہو مرغی کے ذریعے, اور اس میں جو اس کا سب سے لذیذ حصہ تھا وہ نہ کھائیں. ہمارے ایک دوست تھے باڈی بلڈر تھے, وہ منع کرتے تھے, کہتے ہیں جب بھی جم جاؤ, جم سے آؤ, انڈے کی سفیدی کھاؤ, زردی کوے کو کھلا دو. مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ یار جو چیز اتنی ٹیسٹی ہے وہ کوے کو کھلا دیں, اور جس میں ٹیسٹی نہیں ہے وہ ہم پی جائیں. تو اللہ کا شکر ہے ڈاکٹروں کی باتوں میں نہیں آیا, ورنہ 19 بچے نہیں ہوتے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ہم انڈے پھوڑتے رہے ہیں شروع سے, ورنہ وہ زردی تو زردی ہے بھائی, وہ بات تھوڑی ہے. ہاں ٹھیک ہے, زیادتی تو کسی بھی چیز کی ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح یہ ڈاکٹروں کی ایک بات ہماری سمجھ میں کبھی نہیں آتی تھی, وہ کہتے تھے یہ چربی مت کھاؤ. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا پہلے, اب تو شاید میرے خیال ہے رجوع کر لیا ہے, چربی مت کھاؤ, فیٹ مت کھاؤ, چربی مت کھاؤ, چربی مت کھاؤ. اب اس کے چکر میں ہمیں ڈاکٹروں ہی نے ڈال دیا کوکنگ آئل. یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, وہ ڈبے کا خریدتے ہیں کوکنگ آئل, کتنا شفاف, چمکتا دھمکتا, اور چربی میں اسمیل آ رہی ہے. بڑے گھرانوں میں کیا ہے, نہیں چربی نہیں. مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں کہا جو ان میں نافرمان تھے, یہودیوں میں, ان کے بارے میں اللہ نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, کہ ہم نے ان میں جو نافرمان تھے نا, ان نافرمانیوں کے سبب ہم نے ان پر جانور کی چربی کو حرام کر دیا. گناہ کی وجہ سے سزا ملتی ہے نا, تو چربی کو حرام کرنا ان کے لیے سزا تھی. کوئی مفید چیز کا حرام ہونا سزا ہی ہوگا نا. اگر وہ غیر مفید چیز ہوتی, نقصان دہ ہوتی, تو اس کا حرام ہونا سزا ہو سکتا تھا. یعنی اگر اللہ میاں یوں کہتے یہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے, یا کوئی شخص آپ پہ پابندی لگائے تم چونکہ اللہ کے نافرمان ہو لہذا چرس تم پہ میں نے پابندی لگا دی ہے, آئندہ تمہیں چرس پینے کی اجازت نہیں, تمہیں بہت نالائق آدمی ہو تم. کہے گا میں نالائق کو تو چرس دی جاتی ہے بھائی, یہ تو لائق لوگوں کے لیے تھوڑی ہے. بھائی تو چونکہ بہت تو نے نافرمانی کی ہے میری, بہت نالائق, اب تو زہر پیا نا تو نے, دیکھ میں تجھے نہیں چھوڑوں, تیری سزا ہے کہ تجھے زہر نہیں پینے دوں. ڈیٹول کو ہاتھ نہیں لگانا, تو نے اگر ڈیٹول پیا نا, کیونکہ تو نے چوری کی ہے, اب تجھے بلیچ پینے کی اجازت نہیں ہے, تو دودھ پیے گا, شہد پیے گا. اللہ کہے گا بھائی پہلے آپ اپنا کسی ہاسپٹل میں علاج کریں, دماغ سیٹ ہونا چاہیے. یہ سزا دے رہے ہو یا فائدہ پہنچا رہے ہو مجھے؟ تو میں یہ سوچتا تھا کہ جس چربی کو اللہ نے نافرمانوں پہ حرام کر دیا, وہ چربی کچھ فائدہ تو ہوگا نا اس میں, کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ایک اور چیز میں سوچتا تھا کہ یہ جو چکی والا دمبا ہے, یہ پورا گھی کا ڈبہ لے کے اپنے ساتھ گھومتا ہے, ایسا ہی ہے نا, اتنی پیچھے. کہتے اللہ میاں نے اس کو کیوں ٹینشن میں ڈال دیا ہے بھائی؟ ہمارے پاس تو تھوڑا زیادہ لگے جو ہم بیلٹ پہ چڑھا دیتے ہیں اس کو, اتنی دیر تک کوئی چیز اٹھا کے زندگی بھر. وہ چکی والا پورا وہ ایک پوچھے سے چکی لے کے ساری زندگی ٹریول کرتا ہے, چلنے پھرنے میں مشکل, کہیں چھلانگ مارے گا نا وہ اٹھا کے پڑک کر کے لگے گی اس کے آگے. اگر آپ دمبے سے مشورہ لے لو نا, وہ کہے گا یار یہ کاٹو یہاں سے, یہ فوراً کاٹ کے کیا کرو, الگ کرو. لیکن اللہ نے وہ گھی کا ڈبہ اس کے ساتھ لگا دیا ساری زندگی کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ تجھے میں نے کاٹنے کے لیے بنایا ہے. انسان جب کھائیں گے نا تو تیرا گوشت اسی چربی میں پکائیں گے, یہ چربی تجھے لے کے گھومنا پڑے گا اپنے ساتھ, کیونکہ میں نے تجھے مسخر کیا ہے, غلام بنایا ہے. کس کا؟ انسان کا. غلام کا کام ہوتا ہے ویٹ اٹھا کے آپ کے ساتھ ساتھ وہ گھومے. ہم نے کیا کیا, شروع میں جو ڈاکٹر مشورہ دیتے تھے, اب تو سنا ہے تھوڑی تحقیق بدل گئی ہے, تو ہم کہتے تھے کہ نہیں, یہ فطرت نے غلطی کر دی, اس کے ساتھ پوری چکی لگا دی, اس کو کاٹ کے پھینکو, اور بازار سے کمپنی کا کوکنگ آئل, جس کا پاکستان میں تو ہمیں نہیں پتا کہ بلیچ سے صاف کیا یا سرف سے دھو کے صاف کیا اس کو, جو اتنا چمک رہا ہے وہ کیا ڈالا ہے اس میں.
تو صحتوں کا حال دیکھیں آپ کیا ہو گیا پھر لوگوں کا. ہمارے باپ دادے 100 سال 90 سال 95 سال نارمل ایجز تھی. میں نے بچپن میں بہت سارے بوڑھے دیکھے تھے, کمرے جھکی ہوئی ہیں, لاٹھی لے کے چل رہے ہیں, یہ 99 سال کے دادا ہیں, یہ پردادا ہیں, یہ دادی. آج کل دادا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں. تو نیچر سے بغاوت ہے نا, کہ کیا خیال ہے بھائی. ایک صاحب نے اسی طرح چربی میرا بیان سن کے کھانا شروع کر دی, ان کو بیماریاں ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کیا کھلا دیا آپ نے. میں نے کہا بھائی نیچر کو جب فالو کیا جاتا ہے پورا کمپلیٹلی فالو کیا جاتا ہے. آپ کام بکریوں والے کر رہے ہو اور خوراک شیر والی کھا رہے ہو. خوراک آپ کھا رہے ہو شیر والی اور کام کیا کر رہے ہو. تو نیچر کا مطلب پھر صبح سے شام تک نیچر کو فالو. نیچر میں یہ نہیں ہے کہ 12 گھنٹے آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہیں. کیا خیال ہے بھائی 12 بجے سو کے اٹھیں. نیچر میں تو پھر بھاگنا دوڑنا اور ہارڈ ورکنگ یہ سب چیزیں ہیں, سب چیزیں ملا کے چربی ہے. تو خیر اب کسی اور طرف میرا بیان نکل رہا ہے. اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہوتا.